آگے دیکھیں آیت نمبر 24 کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اور میری زندگی کی مثال دنیا کی زندگی سے دی اور اس میں ہمیں سمجھا دیا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تفکر کریں یا سوچیں۔ آپ اس آیت پہ اگر غور کریں گی نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی کہ ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ساری صلاحیتیں دیتے ہیں۔ جب انسان بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، صلاحیتیں جوبن پر ہوتی ہیں، کمانے کا ہنر آ جاتا ہے، دنیا میں وقت گزارنے کا سلیقہ طریقہ آ جاتا ہے، اور ہم آخرت کی فکر کیے بغیر اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، اس کی زیبائش اور آرائش میں لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے خالق حقیقی کے پاس بھی جانا ہے۔ اور پھر ایک دن اچانک سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ایسے لگتا ہے جیسے یہ بندہ تو دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فکر کرنی ہے آخرت کی کمائی کی۔ کوئی پتہ نہیں نا، جیسے دنیا میں فصل ختم ویسے ہی کل ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ ہماری جوانی میں دیکھیں جذبات، خواہشات، ہماری طاقت، ہماری ہمت، سب کچھ جوش و خروش سے عروج پر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لگائیں گے، اللہ کے راستے کے لیے لگائیں گے تو ہمیں دائمی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ناشکری کرتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں، تو دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے، اور 4 دن کی زندگی کے لیے ہم جب اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ اصل میں کیا تھا اس دنیا کا مقام، اور اللہ کے نزدیک تو حدیث کے مفہوم کے مطابق اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے بڑھ کر بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ آیت نمبر 25 کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اسی کے برابر ملے گی، ان کو ذلت چھائے رکھے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کیوں نہیں کرتے تھے؟ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حقیقی کامیابی چاہیے، اللہ تو بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پائیں، اور اگر ہم ہدایت پا جاتے ہیں تو آخرت میں اجر بھی ملے گا اور نیکیوں پر مزید جزا بھی ملے گی۔ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور چہرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت بنا دیں گے، جبکہ کافروں کے جنہوں نے کفر کیا ہوگا، برائیاں کی ہوں گی، برائی کے مثل ہی بدلہ ملے گا، زیادہ نہیں اتنا ہی جتنا برائی کی ہوگی۔ ساتھ ہی ان کے چہروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیری رات جیسا کر دیں گے، ایسے کہ ایک پرد ہٹائیں تو پھر اندھیرا، دوسری ہٹائیں پھر اندھیرا۔ اللہ نے کہا یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے نا، جو بت تھے، چاہے وہ بت نفس کا ہو، چاہے وہ بت انسانوں میں ہو، چاہے وہ بت پتھر کا ہو، وہ شرکا جس کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گواہ ان
کو بنا دیں گے، اور یہ پھر دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو دنیا میں بت بنائے رکھے اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے، یہ تو ان کے مددگار تھے ہی نہیں، اللہ کے مقابلے میں تو پھر کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ آپ کہیے کہ کون ہے وہ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ، تو پھر ان سے کہیے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اور آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص کہ جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو کیا یہ کام دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کی اور میری آنکھوں کو لے جائے، ہماری سماعتوں کو لے جائے، بیٹھے بیٹھے اللہ پیرالائز کرے اور انسان اٹھنے کی قابل نہ رہے، کون ہے جو وہ تکلیف دور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے جسموں کے اندر سے جانیں نکالتا ہے، ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں روح آ جاتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ تمہارے سامنے کتنی مثالیں ہیں۔ اللہ نے تمہاری طرف انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کا راستہ بتا دیا، صحیح غلط سمجھا دیا، اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ہدایت نہیں پاتے؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں گمان ہے، میرا خیال ہے ایسے ہوگا، میرا خیال ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے گمانوں سے نکل آؤ، جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو، جس بات سے منع کیا گیا ہے اس بات سے رک جاؤ۔ آپ کا اور میرا کام یہی ہے۔ اگر ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ خود بتا رہے ہیں یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر خود سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکی، اور کتاب کی تفاصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا؟ آپ کہیے اچھا تو پھر تم اس کے مانند ایک صورت ہی لے آؤ، اور جن غیر اللہ کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب یہ کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ان کو اس کے نتیجے کا اندازہ ہی نہیں جو ان سے پہلے ہوئے، اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لیجئے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے نہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم نے نیکی کا حکم دینا، نیکی کی جو ہے وہ دعوت دینی، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، اگر کوئی نیکی میں ساتھ نہیں دیتا، اگر کوئی ساتھ نہیں چلتا، تو بھی ہم اس نیک کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تم کہو میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، میں تمہارے عمل سے بری، تم میرے عمل سے بری، یعنی کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ذاتی طور پہ دیا جائے گا۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اوروں کے عمل کے پیچھے اپنے اعمال بھی خراب کر لیں؟ ایک داعی دین کا کیا کام ہے؟ وہ صرف دعوت و تبلیغ کا کرے، اس کے بعد اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی اچھے کام نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ پھر میں بری الذمہ ہوں۔
اگلا پیغام آیت نمبر 44 دیکھیں کہ یہ یقینی بات ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو نہیں مانے گا، جو نہیں سنے گا، جو نہیں سمجھے گا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت والے نہ تھے، اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان سب کے افعال پر گواہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب محشر میں سختیاں دیں گے نا تو محشر کی حشر کی سختیاں دیکھ کر انسان دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا اور اسے لگے گا کہ دنیا کی زندگی میں تو گویا وہ اس دن کی آدھا دن رہا یا آدھی گھڑی رہا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، اسے تو لگے گا کہ وہ دن کا کچھ حصہ رہا۔ اس زندگی کے 60-70 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 60-70 سالوں کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ ایک دن یا اس سے بھی کم یا ایک آدھ گھڑی دن کی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ محشر میں ہر ایک کی حالت مختلف ہوگی نا، ہم قرآن میں مختلف جگہوں پر چیزیں پڑھیں گے کہ کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کو پتہ ہوگا انسان کو، لیکن وہ پوچھے گا نہیں، ہم ایک دوسرے کو اس دن پوچھیں گے نہیں، اس دن حالت اتنی خراب ہوگی۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 49۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ ان پر آ جائے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ اور پھر ظالموں سے کہہ دیا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ ملا ہے۔ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں نا، جب عذاب آ جائے گا پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، پھر ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ آ جائے عذاب، اللہ کہہ رہا دن میں آئے رات میں آئے، اگر اچانک آ گیا تو کیا کرو گے؟ تب تم مانو گے، لیکن اس وقت کا تمہارا ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آیت نمبر 49 میں جو کہا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہاں ہم ذرا سوچ لیں کہ ہم سے جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ بچا لیں گے یا نقصان ان کو نہیں ہونے دیں گے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی کا حاجت روا یا مشکل کشا ہو سکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے دعوے غلط ہیں۔ اور پھر وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں ہر جان جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دیکھ کر وہ اپنی جان بچانے لگے گا تو، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اللہ نے بتا دیا ساری دنیا کے برابر بھی خزانہ دے کر اگر کوئی عذاب سے اپنی جان چھڑوانا چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا؟ ہمارے لیے پیغام ہے آیت نمبر 57 دیکھیں۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کو اپنے قرآن میں ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی صفات بیان کی، موعظۃ من ربکم وشفا، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور شفا بھی، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔
ہمیں ہدایت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو ہمیں اس قرآن سے جڑنا ہوگا۔ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا خط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس قرآن یہ ایک نصیحت ہے، اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، تو یہ تمہارے لیے واعظ تو ہے ہی ہے، یہ طبیب بھی بنے گا۔ دیکھیں طبیب کیا کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے، شفا کیسے ملتی ہے؟ جب ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھتا ہے، آپ کی علامات کو دیکھ کر آپ کے لیے ایک پرسکرپشن تیار کرتا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس چیز کو آپ لے سکتے ہیں، اس چیز سے آپ دور رہیں گے، یہ چیز آپ کی بیماری بڑھا دے گی۔ ڈاکٹر آپ کو ڈوز دے دیتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ دوائی کھائیں گے، اس ٹائم میں کھائیں گے، اتنی مقدار میں کھائیں گے، تب آپ کو شفا ملے گی۔ قرآن بھی تو ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ 11 پارے پڑھنے کے قریب ہیں ہم، اور 11 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مشکل ہو کیا کرنا ہے، مصیبت آئے کیا کرنا ہے، دشمن سامنے آئے کیا کرنا ہے، پانی نہ ملے کیا کرنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اپنے معاشرے میں اگر کوئی چوری کرے گا تو سزا کیسے دینی، کوئی زنا کرے گا تو سزا کیسے دینی، عورتوں کو پردے کیسے کروانے، گھروں کے ماحول کو کیسے بنانا، کہاں فتنہ فساد نہیں کرنا، کہاں آپ کو اجازت ہے بدلہ لینے کی، A to Z اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے شفا کا کام کرتا ہے تب جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی اس پرسکرپشن، اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور ہم اس سے بچیں گے، جو اللہ نے بتایا کہ یہ کام اس وقت میں اس طریقے سے کرنے ہیں وہ ہم کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہماری روحوں کو شفا بخشیں گے۔ تو اگر آپ اور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں شفا یاب ہوں، تو ہمیں اس قرآن اور اس ہدایت کی کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہم کس کو جمع کرنے میں لگے ہیں؟ دنیا 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 اور دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان، دنیا کا سب کچھ دنیا۔ ہمارے نفس نے ہمیں اسی میں لگا دیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کوئی نیکی کر نہیں پاتے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر کے کاموں میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں نہ کرتے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ شر میں مصروف کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اور نفس انہیں شر میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو تم دنیا جمع کر رہے ہو نا، اس سے کہیں گنا بہتر ہے اگر تم قرآن پر چلو اور تم قرآن پر عمل کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پہ چلنا اچھا ہی نہیں لگتا، ہمیں قرآن سیکھنا سکھانا اس طرح ہمیں اہم نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بہت کچھ اور دنیا میں بڑا اہم ہے، اس پہ ہمیں وقت جو ہے نا لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک مزدور سے لے کر ایک جج تک سب کچھ بکے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں نصیحت قرآن سے لینی، اور پھر ہمیں اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، تبھی ہمیں دائمی کامیابی ملے گی۔ اگلا پیغام آیت نمبر 61، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، قرآن پڑھنے والے کے بارے میں، قرآن سننے والے کے بارے میں، قرآن سنانے والے کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، وہ ہمیں نوٹ کر رہا ہے ہم کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے ہمارے دماغ میں کون سے خیالات چل رہے ہیں، ہمارے چہرے پر کون سے تاثرات ابھر رہے ہیں، ایک ایک چیز۔
اللہ تعالیٰ نے گن کر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے برائیوں سے پرہیز کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی ہی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کا ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم میں سے جو اللہ کو دوست بنا لے گا، جو ولی اللہ بن جائے گا۔ ولی اللہ کون بنتے ہیں؟ ویسے ہمارے دماغوں میں کیا ہوتا ہے، کون ہے ولی اللہ؟ وہ جو 20-40 سال تک روٹی شوٹی نہ کھائے، یا جو 20 سال تک یا 40 سال تک شادی نہ کرے، ایک ٹانگ پر کھڑا رہے اور سمندر پار کر لے اور دریا صحرا پار کر لے اور اس کے پاؤں پہ چھالے نہ بنے اور اس کو کوئی زخم نہ آئے، اور وہ جو ہے وہ جو سوچے وہ ہو جائے۔ ہم ایسے بندے کو ولی اللہ سمجھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بس آپ نے ایمان کے ساتھ تقوی اپنا لیا تو آپ بھی ولی اللہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ولی اللہ کو خوشخبری دی کہ آپ کو کوئی غم نہیں پہنچے گا، آپ بہت بڑی کامیابی پا لیں گے۔ کون سی کامیابی؟ جنت میں جب ہم جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت میں جانے والے مومنین اس دن کہیں گے کہ ہم نے تو بڑی کامیابی پا لی، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کامیابی پا گیا اور اسے بڑی کامیابی مل گئی۔ اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، جسے اللہ کی خاص محبت نصیب ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم اللہ سے اور اس کے احکامات سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد جو پیغام ہے آیت نمبر 70، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری بات کو ایک جو ہے آیت میں کوٹ کر دیا۔ دنیا کیا ہے؟ تھوڑا سا برتنے کا سامان، تھوڑا سا وقت دنیا میں رہنا ہے تم نے، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اگر تم نے ہماری آیات سے کفر کیا، تم نے ہمارے احکامات نہ مانے، ہماری باتیں نہ مانی، تو کیا ہوگا؟ سخت عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ تو اگر عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی دیر کا عیش و آرام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ مادی چیزیں باہر ہی رہ جائیں گی، اور ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے جب جانا ہے تو اس سفر میں ہم خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارا مال دولت کچھ نہیں جائے گا، ہماری اولادیں رشتے، آج تو ہم انہی کے نام پہ اکڑتے پھرتے ہیں نا، تو جیسے ہی انسان مرتا ہے ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے جسم کو غسل نہیں دے سکتے، آپ کو اگلے غسل دلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں اور دفنا کر آتے ہیں، ہم تو اپنی جان کے لیے مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ یہ سب کچھ ہمیں کام آئے، لہٰذا اپنے عمل کو بدلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ سے بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور میں جو تم سے تبلیغ یا دین کا کام تمہارے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کا ساتھ دینے والوں کو بچا لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی تکبر کیا، فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قوم کے لوگ تھے، یہ مجرم تھے، ان کا دل نہیں تھا یہ ہدایت پائیں، تکبر کی وجہ سے یہ نہیں جھکے اور آخر کار یہ ذلت کی موت مرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، انہوں نے ان کی بات کو کچھ نہ مانا بلکہ انہیں جادوگر کہنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، تو وہ ایمان لے آئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان میں جوان لوگ شامل تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جوانی میں انسان کا کیا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جوانی میں جوانی کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، جوانی میں انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو جوانی میں جب ہم ایمان لاتے ہیں، یہ جوانی کے جوش میں جو ایمان اثر کرتا ہے وہ بچپن یا بڑھاپے میں نہیں کرتا۔ ایک بچہ جوانی میں اپنی ساری کی ساری طاقت کو دین کے لیے لگائے
تو دین میں اس جوانی میں جو کام کرنے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہماری جوانیاں اپنی ذات کے لیے، اپنے اس دین کی ترویج کے لیے کھپانے والا بنائے۔ ہم اپنی جوانیوں کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کو دیں تاکہ وہ ہمیں اس کا بہترین صلہ دے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، تو انہوں نے جواب دیا جو ایمان لانے والے تھے کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے دعائیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر کو برقرار رکھو، تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ نماز اس وقت بھی تھی، نماز ہمارے لیے بھی ہے، لہٰذا نماز کی پابندی ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، کیا تو نے اس لیے یہ کیا؟ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان لانے نہ پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ جو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس مال تھا اور وہ مال کو مومنوں کے خلاف استعمال کرتا، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ ان کو ان کے مالوں سمیت غرق کر دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دعا قبول بھی کی، لیکن کیا کہا کہ تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جنہیں علم نہیں، لا علم لوگوں کی طرح زندگی مت گزارنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا اس نے کہا آلان، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کہا جب میں ایمان لاتا ہوں، انہوں نے کہا اب کون سا ایمان ہے؟ جب تم مرنے لگے ہو تمہیں موت نے اپنے گھیرے میں لے لیا، موت کے نرخے میں آ کے کہتے ہو آلان اب میں ایمان لاتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب تو تم فاسدوں میں داخل ہو گئے ہو، اب تو تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم تو صرف آج تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان کے لیے تم نشان عبرت ہو جو تمہارے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جب بنی اسرائیل کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کی وجہ صرف عناد اور تکبر تھا۔ جیسے فرعون نے تکبر کیا نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کی لاش کو نجات دے دی، اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے باہر پھینک دیا، اور اس کی لاش آج تک لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ لہٰذا یقین رکھنا چاہیے یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً آپ کی جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عذاب کو دیکھ لینا اور اس کے بعد یقین لے آنا یہ تو سب کریں گے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن ابو جہل کا ایمان بھی حضرت جبرائیل امین کے ایمان جیسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے شعور کی کھلی آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھ لیں گے، سارا کچھ نظر آ جائے گا، عذاب کا ہونا، محشر کا قائم ہونا، حساب کتاب کا ہونا، سب سچ ثابت ہو جائے گا۔ ساری نشانیاں دیکھ کر، دردناک عذابوں کو دیکھ کر ایمان لانا، اس ایمان کو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع مند ہوتا، اس کے لیے نفع مند ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں سے ان پر ٹال دیا،
اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو ہی جائیں۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے واقعے کا ہلکا سے ایک پہلو آیا ہے، آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ایمان کا کہا، اور جب ان کی قوم ایمان نہیں لائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں فلاں دن تم پر عذاب بھیج دیں گے، اور خود یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امنڈ آیا تو وہ عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کی، توبہ و استغفار شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مختلف مسافروں سے اپنی قوم کا حال دریافت کرتے رہتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی قوم کی تکذیب کے بعد اپنی قوم میں واپس جانا پسند نہ کیا، بلکہ وہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف ہو گئے، جس پر وہ کشتی والا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ ہم آگے مزید ڈیٹیل پڑھیں گے اس کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں ہمیں پیغام دیا کہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ جسم میں بیماری ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کو، جو دل کی بیماری ہے، جو روح کا روگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر صفائی نہیں، اس کا دل صاف نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان خود صاف ہونا نہیں چاہتا، انسان خود ہدایت پانا نہیں چاہتا۔ یہاں گندگی سے مراد کفر ہے یا پھر عذاب، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننا ہی نہ چاہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسوں کو کفر میں ہی مبتلا رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پھر عذاب کو بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے پیغام دیا، آیت نمبر 103، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین والے کو، دین کے علم والے کو اور دین پر عمل کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی کسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دماغوں میں سے ہر طرح کی پریشانی کو ہٹا دیا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے انسان کو، اور وہ تکلیف کوئی بھی دور نہیں کر پائے گا، نہ ہی کوئی چیز، نہ ہی کوئی تعویذ، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر دینے کا ارادہ کر لیا ہے، دشمن آپ کے خلاف جتنی مرضی چالیں چل لیں، اگر اللہ نے آپ کو تکلیف نہیں دینی، اللہ کے فضل کو کوئی انسان ہٹانے والا نہیں۔ لہٰذا ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ اگر کچھ آسانی دینا چاہیں گے نا تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جو چیز اللہ نہ دینا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے ہی راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اب اس آیت پہ اپنے لیے ذرا سوال لکھیں کہ میرے پاس حق تو آ گیا ہے، اس وقت میرے ہاتھوں میں حق موجود ہے،
اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حق سے مراد یہاں پر قرآن اور دین اسلام ہی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر موجود شریعت کو ڈیٹیل میں بتا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں حکم دیا گیا بس آپ اس کی اتباع کرتے رہیے اور جو کچھ آپ کے ساتھ وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے فٹ سٹیپ پہ چلنا، جیسے آپ ریت پہ چلیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلے، سیم اسی پاؤں کو اسی سٹیپ کو فالو کرے، اسے کہتے ہیں اتباع، فٹ سٹیپ کے پیچھے چلنا۔ تو اللہ نے کہا قرآن کے پیچھے چلو، جہاں قرآن نے جو حکم دیا اس میں وہیں پر اسی طریقے سے عمل کرو۔ تو یہ ہے بیسیکلی مقصد جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا، اور ایسا کرتے ہوئے پھر راستے میں تکالیف آئیں گی، لہٰذا جب آزمائشیں آ جائیں، تکلیف آ جائیں تو صبر کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کب کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب اپنے پاس بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود مکی سورت ہے، اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں ہم ڈیٹیل سے ان قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا، پیغمبروں کی تکذیب کی، اور جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب الہی کا نشانہ بنایا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب کچھ دیا اور انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تاریخ کے صفحات سے ہی مٹا دیا، ایسا مٹایا کہ وہ حرف غلط کی طرح مٹ گئیں، یا پھر تاریخ کے اوراق پر وہ عبرت ناک نمونہ بن کر ظاہر ہوئیں۔ لہٰذا ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے ترمذی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن عرض کی کہ کیا بات ہے، آپ بوڑھے نظر آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سورہ ہود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور پیغام دے دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے محکم آیات دی اور پھر انہیں صاف صاف بتا دیا، صاف ہی بتایا گیا نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جو ہے وہ سود نہ کھاؤ، شراب نوشی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو صاف بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اچھا سامان زندگی دیں گے، ہر عمل کرنے والے کو زیادہ اجر دیں گے، اور اگر تم اعراض برتتے رہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچے گا، پھر جب موت آئے گی، پھر جب حشر میں جاؤ گے یا جب قبر میں جاؤ گے، اللہ تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب میں بھی پکڑے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ آیت کے الفاظ پہ غور کریں نا تو آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا متان حسنا، کہ ہم تمہیں اچھا برتنے کا سامان دیں گے۔
عمومی طور پر ہم نے جن جن آیات میں دنیا کے بارے میں بات پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہاں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کا لفظ استعمال کیا، دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے متاع الحسن کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے فائدہ حاصل کر لے گا تو یہ دنیا اس کے لیے متاع الغرور ہوگی، اور کیونکہ اس کو اس کے بعد برے انجام سے دوچار ہونا ہے، اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے اور اس کے لیے پھر یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس دنیا سے فائدہ اٹھائے، چند دن کی زندگی کو متاع حسن بنائے، یعنی کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ دنیا متاع حسن ہے۔ اور پارے کی آخری آیت یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے بستر کے اندر کی حرکات بھی دیکھ رہا ہوں، اور جب کپڑے پہنتے ہو اور جب کپڑے جو ہے وہ لپیٹتے ہو، سب کچھ A to Z۔ آپ امیجن کریں ہم سو رہے ہیں، سوتے میں ہم کروٹ لیتے ہیں، بعض دفعہ سوتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے شلوار کا پانچہ اونچا ہو جاتا ہے اور آپ کو الجھن ہوتی ہے اور آپ بستر کے اندر ہی اس پانچے کو ٹھیک کر لیتی ہیں، یا آپ نے کروٹ لی اور شرٹ ایک حصہ پیچھے ہی رہ گیا، ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرتے ہیں۔ یہاں اس حرکت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں ایک ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو نا وہ میرے سامنے ہے، میرے سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان اور آج کل کے مسلمان میں کیا ہے جو واقعی اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہے۔ وہ اقبال کا ایک جو ہے نا نظم ہی تھی کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کے اب تو اتنے ٹھنڈے روزے پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اتنے چھوٹے دن ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا، اتنا نارمل اور اچھا موسم ہے، اور اگر ایک بندہ اس میں بھی روزہ نہ رکھے تو اس نے کہا، اقبال کہتے ہیں کہ شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، اور میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ آج ذرا ایک ٹارگٹ اور بھی لیں، ذرا اپنی الماری کے وہ قرآن بھی کھول کر نکالیے گا جن پہ کافی عرصے سے گرد پڑی ہو، جو کبھی کسی نے نہ کھولے ہوں۔ زندگیاں گزر گئیں، قرآن الماریوں میں پڑے رہتے ہیں اور کسی کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سن کے چپ سا دلی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ آپ دیکھیں آج روزہ رکھ کے بھی مسلمان گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آج روزے رکھ کے بھی ویسے ہی چوریاں ہو رہی ہیں اور ویسے ہی ڈاکے ڈل رہے ہیں، ویسے ہی زنا ہو رہے ہیں اور ویسے ہی سود کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ ایون ہر بندہ جہاں جس کا داؤ چلتا ہے وہ وہیں پر رمضان کا بھی لحاظ کیے بغیر اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ شیطان بند ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو 11 مہینے ٹرین کر کے چیلے چھوڑے ہیں نا انسانوں کی روپ میں، وہ سارے کے سارے اپنے کام کو بڑی تندہی سے کر رہے ہیں، سارے کے سارے اتنے ایکٹیو ہیں کہ شیطان جہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا وہ بھی خوش ہی ہوگا کہ چلو جو بندے چھوڑے وہ اتنے پکے ٹرین تھے کہ انہوں نے میری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اگر لیڈر بہت چست ہو نا تو وہ اپنے ورکرز کو اتنا ایکٹیو بنا جاتا ہے کہ اگر 2-4 دن کے لیے لیڈر نہ بھی ہو تو اس کے کارندے پھر کام بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا شیطان جن لوگوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا لیا، جو اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، آج وہ تو زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے، لیکن ہمارا اس کے چیلوں کا حال کیا ہے کہ وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے وہ کیا کرتے تھے، اور اس میں ذرا کمی
کمی نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں جو اس نارمل موسم میں بھی صرف روزہ تک نہیں رکھتے کہ ہم نہیں رکھ سکتے جی. اصل میں ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, مجھے نا پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا مشکل کام ہے نا, کیسے اتنا لمبا روزہ رکھیں؟ تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا کہ ہم اپنے گناہ بخشوائیں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر ہم آج یہ کام نہ کر سکے تو جب وقت گزر جائے گا تو ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح ہوگا جن کا انجام تاریخ کے اوراق پر لکھا رہے گا. لوگ پڑھتے رہیں گے اور عبرت حاصل کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بنائے. یہ قرآن جو رفتہ رفتہ ہمارے سینوں میں اتر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عمل میں ڈالیں, ہمارے سینوں کو قرآن کی بہار سے روشن کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے غم اور دکھ مٹانے کا ذریعہ بنا دے. لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم اسے پڑھیں گے, اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم حتی الامکان عمل کی کوشش کریں گے. پھر اگر زندگی میں چلتے چلتے کوئی کوتاہی ہو جائے گی, کہیں پاؤں پھسل جائے گا, تو پھر امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے, پھر وہ ہلکی پھلکی کوتاہیوں کو بخش دیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.